Hello and welcome back to Passing the Mic from Pack Pioneers Community Organization of Canada. I'm your host, Taham Chaudhry, and today we have a very special, esteemed guest, Mr. Muhammad Hafiz. So today's podcast will touch quite a few topics because of the guest we have. And some of his qualifications are that he's a qualified mediator who helps resolve family issues, business problems, and employment-related complaints. This podcast will be based off of his personal observations throughout his decades of experience. He also has over 20 years of immigration consultant experience, as he was a licensed immigration consultant. Yes. And you still practice? I not in immigration, but I'm doing the mediation practice these days. Mediation. Yes. He has also helped a lot in children's matchmaking processes because he has a passion and he's very concerned, and he strongly suggests seeking advice from an experienced senior or a professional such as Mr. Hafiz himself. So that was a mini introduction about you. If you could indulge us a bit more into your own experiences. Basically, in the past, when I was a licensed immigration consultant, I had to deal with lots and lots of immigrants coming from different parts of the world, especially South Asia. And a time came when I would sponsor or I would get the family immigration here. Then suddenly a few years go by, and then we have their children sponsoring their spouses and so on. So this practice got me involved into several generations and helping one after the other. And that brought me so close to this particular community that I was able to see what their concerns are, what their issues are, especially when it came to matchmaking of their children. I think there was lots of concerns which emerged over a period of time, and then I got to realize that what those issues are and how we can find solution to those. Right. So moving on, let's dive right in. تو آج کل کے معاشرے میں جو نوجوانوں کے ماں باپ ہوتے ہیں انہیں کون سی مشکلیں سامنا کرنی پڑتی ہیں ان میچ میکنگ پروسیس؟ جی آج کل دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. آج کل کینیڈا اور امریکہ رہنے والے نوجوانوں کے رشتے ملنے کے لیے والدین کو کافی دشواریاں پیش ہیں، خصوصاً بچیوں کے لیے. مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں آج کل بہت سے والدین کو پریشانیوں کا سامنا ہے، اور اس کے حل کے لیے آئے دن طرح طرح کے طریقے آزمائے جاتے ہیں، اور بہتوں کو اکثر مایوسی کا سامنا بھی رہتا ہے. رشتے ڈھونڈنے میں مدد کے لیے آپ بہت سے مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں. تو اتنے آپ کے سال کا ایکسپیرئنس ہے اس میچ میکنگ پروسیس میں، تو کوئی تنظیم ہے جو اس اسپیسیفک چیز کے اوپر کام کر رہی ہے؟ جی، رشتے ڈھونڈنے میں مدد کے لیے آج کل بہت سے ادارے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنی خدمات پیش کرنے کے پہلے ہی رجسٹریشن فیس وغیرہ کا تقاضا کرتے ہیں. ان با فیس اور بلا فیس اداروں میں کئی ایسے بھی ہیں جو لڑکے اور لڑکیوں کے ملاپ کے لیے آئے دن فنکشن کراتے رہتے ہیں، اور ایسے فنکشن میں اکثر دیکھنے میں ایسا ہوتا ہے کہ چند لڑکوں کے مقابلے میں اکثر سینکڑوں نہیں تو کم از کم درجنوں لڑکیاں ضرور موجود ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کے تناسب میں ہماری بہت سی بیٹیاں مایوس ہو کر گھر لوٹتی ہیں. بالکل صحیح. تو آج کل کے جو ماں باپ ہیں ان کے کیا کیا راستے ہیں جو اپناتے ہیں اپنی بچوں کی مدد کرنے میں ان دا میچ میکنگ پروسیس؟ جی دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. باوجود 100 کوششوں کے اگر اچھے رشتے نہیں ملتے تو خصوصاً لڑکیوں کے لیے، اور ان کی عمریں بڑھنے لگتی ہیں تو اس میں کئی اور طرح کے مسائل نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں والدین کے لیے ہر نیا دن ایک نئی سوچ کے لیے آتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر والدین کی کوششوں میں مزید تیزی آنے لگتی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ، ماہ و سال کے ساتھ
خصوصاً لڑکیوں کے والدین کو بے چینی بدستور بڑھتی رہتی ہے، اور اکثر والدین کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے قابل ہو سکیں۔ صحیح ہے۔ تو جو انٹرنیٹ ہے، آج کل کا زمانہ انٹرنیٹ کا ہی زمانہ ہے، تو اس کا کیا رول ہے اس پوری پروسیس میں؟ انٹرنیٹ کی مدد سے ہوئی شادیوں کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں کوئی باوثوق اور اعداد و شمار ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کی شخصیت کو اچھی طرح جاننے اور پہچاننے میں کئی طرح کے لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، آپ تو وہی انفارمیشن دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ اس لیے رشتہ ہو جانے کے بعد اچھے اور برے دونوں طرح کے سرپرائزز کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایسے رشتوں کو بزرگ بند خربوزے کی تشبیہ دیتے ہیں کہ کل کو اندر سے جانے کیسا نکل آئے۔ گویا اس میڈیم کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس سے متعلقہ رسک کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اس میں بڑوں کا کیا پریفرنس ہوتی ہے؟ What do they like؟ اکثر والدین اور بچوں کی بھی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ شمالی امریکہ میں پلے بڑے بچوں کے رشتے شمالی امریکہ میں ہی ہو سکیں، لیکن جب بڑھتی عمروں کے ساتھ بے چینی اور مایوسی بھی بڑھنے لگتی ہے تو وہ بعض اوقات دیگر ممکنات پر بھی غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے والدین اپنے وطن سے کسی بھتیجے، بھانجے یا کسی اور اسی طرح کے قریبی عزیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں کے والدین کو قدر تسلی ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ رشتہ دار جو ہیں سگے رشتہ دار قریبی رشتہ دار ہیں، لہٰذا ان میں چندہ فکر کی بات نہیں ہے، فیملی کی وساست سے سب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن میاں بیوی کے مسائل بڑھنے کی صورت میں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ کوئی رشتہ داریاں کوئی کام نہیں آتی جب حالات تلخ ہونے لگیں، اور جان سے زیادہ عزیزوں کے تیور بھی اس صورت میں بدلتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ ایک کامیاب ترین رشتہ اور سب سے مضبوط رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ ناکامی کی صورت میں یہ ایک کچے دھاگے سے بندھا رشتہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹا سا تین لفظ کہنے کے اوپر ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، ویری انسائٹفل۔ تو جو ہمارے اوورسیز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہماری فیملی ممبرز جو دور رہتے ہیں، ان کا کیا اس کے اوپر ان کے کیا خواب ہوتے ہیں، ان کے کیا لینا دینا اس میں؟ اب آپ تصویر کا دوسرا پہلو بھی اس معاملے میں دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنے وطن کے اکثر نوجوان باہر آنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر انہیں باہر شادی کا موقع مل جاتا ہے تو ان کے لیے تو گویا ایک لاٹری نکل آئی ہے۔ اس پیکج میں مغربی ممالک کی امیگریشن اور سسرال کی طرف سے ہر طرح کی فیملی سپورٹ۔ ایسی پروپوزل کو بھلا کون ہاتھ سے جانے دے گا؟ ظاہر ہے کہ یہاں بلانے والوں کی توقعات کچھ ہوتی ہیں اور وطن سے آنے والے شخص کی سوچیں کچھ اور۔ چونکہ بچوں کی تعلیم، تربیت، سلیقے اور شعور میں نمایاں فرق ہوتے ہیں، لہٰذا ایسی شادیوں میں اکثر مسئلے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہمارا بے حد قیمتی اثاثہ ہیں اور ہم ان کے تحفظ کے لیے جتنا بھی کام کریں وہ کم ہے۔ لفظ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جتنی انہوں نے ڈیٹیل اور آرٹیکولیٹلی بات کی ہے اس سچ سینسٹیو ٹاپک کے اوپر۔ اٹس آنیسٹلی بیوٹیفل۔ تو اب اگر ہم آخر میں، آپ جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، جن کا اب وقت آ گیا اپنے بچوں کا رشتہ کرنے کے لیے، آپ کیا انہیں ایڈوائس دیں گے؟ وہ ایسا ہے کہ پہلی بہت ضروری آئٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کامیاب شادی کے لیے کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ جیسا میں نے ابھی کہا کہ ہماری بیٹیاں ہمارا بے حد قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کا رشتہ خواہ آپ کسی مقامی ملک میں کر رہے ہیں یا اپنے وطن جا کے، دونوں باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلی یہ، ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے اپنے کمپیٹیبل لوگوں سے رشتہ کیجیے، نہ اپنے سے بہت اونچے اور نہ اپنے سے بہت نیچے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو رشتہ مشکوک لگے تو اپنے بیٹے کی اسے بھیٹ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گریز کیجیے گا، کیونکہ یہ ان کی ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ گھروں میں اکثر ناراضگیاں ہو ہی جایا کرتی ہیں اور ان میں سے اکثر وقت کے ساتھ رفع دفع بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر وطن سے منگائے گئے عزیز کی وجہ سے ہوں اور لامحالہ یہ والدین کے لیے آئے دن کا ایک مسئلہ بن سکتی ہیں، اور بچوں کے لیے بھی۔ والدین کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپس میں مل جل کے مسئلوں کا حل نکالا جائے، اور بات بڑھ جانے کی صورت میں پروفیشنل مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رشتہ داریوں کے بہت سے مسائل پروفیشنل رہنمائی اور کاؤنسلنگ سے حل کیے جا سکتے ہیں، خصوصاً بہنوں بیٹیوں کے مسئلے کس گھر میں نہیں ہوتے، لیکن ایسے موقعوں پر جذباتی فیصلے کرنے کی بجائے ٹھنڈے مزاج سے ان مسئلوں کے حل کی طرف راغب ہونا چاہیے، خواہ آپ کو کسی سیانے یا پروفیشنل کی مدد ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ آخر میں ہماری دلی دعا یہی ہے کہ رشتوں کے معاملے میں خدا سب والدین کی پریشانیوں کی تلافی کرے اور ہمارے سب بیٹے بیٹیوں کا مستقبل پرسکون ہو۔ بے شک، تھینک یو سو مچ۔ اینڈ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا خواتین و حضرات کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ ایک سینسٹیو ٹاپک آپ کہہ لیں آج کے معاشرے میں، اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں، لیکن جس طرح ہمارے گیسٹ مسٹر حفیظ نے بتایا ہے اٹس ویری آرٹیکولیٹ، اور اگر آپ لوگ اس چیز سے نہیں سمجھے کہ what the right ways are، اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے then please feel free to contact Mr. Hafiz and he will be there to guide you throughout the entire way. Thank you so much. Any final words? بس یہی ہے کہ بچیوں، نہ صرف بچیوں کے بلکہ سبھی بچوں کے، بیٹی ہو یا بیٹے ہوں، ان کی شادی وغیرہ کے لیے ڈیو ڈیلیجنس استعمال کیجیے، پوری تفتیش کر لیجیے۔ چاہے کہیں دیکھیے اپنے عزیز جو ہوتے ہیں وہ چاہے سونے کا لبادہ پہن کے بھی آ جائیں تو آپ انہیں فیس ویلیو پہ مت لیجیے، ان کی جو بھی آپ کو اپنی تسلی کے لیے تفتیش کرنا ہے وہ ضرور کیجیے، پیش اس کے کہ آپ ہاں کریں۔ بالکل۔ Thank you so much. This was the podcast episode with Pak Pioneers Community Organization of Canada. Stay tuned. Make sure you like, subscribe, share, and comment your feedback. Thank you so much, and we will catch you in the next episode. Thank you.